بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے پارے کے ساتھ حسنات احمد مرتضیٰ حاضر خدمت ہے۔ چھٹے پارے کی پہلی آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ بری باتوں کو زبان پر لانا پسند نہیں کرتا، البتہ اگر کوئی مظلوم ہو وہ کوئی بات کا اظہار کرے تو اللہ رب العالمین اس سے درگزر فرمانے والا ہے۔ اور پھر چھٹے پارے کی دوسری آیت میں کہا گیا کہ تم بھلائی کو ظاہر کر کے کرو یا چھپا لو، تو اللہ رب العالمین معاف فرمانے والا ہے۔ اور پھر ان لوگوں کی مذمت کی گئی کہ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو جدا کرتے ہیں، فرق ڈالتے ہیں کہ اس کے احکام اور ہیں اور ان کے احکام اور ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے، اور بعض عیسیٰ کو مانتے اور موسیٰ کا دیگر انبیاء کا انکار کرتے۔ تو چھٹے پارے کے شروع ہی میں فرمایا کہ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ۔ دراصل وہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی اور ہی راہ نکالنے والے ہیں، جو کچھ انبیاء کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ حقیقت ایمان کی پانا چاہتے ہو تو اللہ پر، رسولوں پر ایمان لاؤ اور رسولوں میں تفریق نہ کرو، فرق نہ کرو، تو پھر اللہ رب العالمین تمہیں اجر بھی دے گا اور معاف بھی فرمائے گا۔ چھٹے پارے کا جس وقت دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے تو اس رکوع کے اندر پہلی ہی آیت میں اس بات کا ذکر کیا کہ کچھ اہل کتاب نے آپ سے آ کر سوال کیا، یعنی رسول کریم علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ اگر کتاب ہم پر ایک ہی مرتبہ نازل کریں، کوئی کتاب آپ پر بھی اترے تو ہم آپ کو مان لیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ، یہ اس سے بھی بڑی بات حضرت موسیٰ سے کر چکے ہیں۔ انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم اللہ کو واضح دیکھنا چاہتے ہیں، پھر بجلی کی کڑک نے آ کے پکڑ لیا، اور پھر انہوں نے ظلم یہ بھی کیا کہ بچھڑے کی پرستش بھی شروع کر دی، اور پھر ہم نے ان پر طور پہاڑ کو بلند کیا اور پھر کہا کہ اس کتاب کو پکڑو، اور پھر یہ بھی کہا کہ سجدہ کرتے ہوئے شہر میں داخل ہونا۔ یہ ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے مسلسل عہد شکنی کی ہے، اور ان کے یہ کہتے یہ ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے، جبکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی ہے۔ اور پھر ان لوگوں کا بھی دوسرے رکوع میں ذکر ہوا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نازیبا باتیں کی۔ تو قرآن حکیم چھٹے پارے کے دوسرے رکوع نے بیان کیا کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا گیا، لیکن ان کی ایک شبیہ بنا دی گئی جس سے لوگ اختلاف میں اور مختلف باتوں میں پڑ گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ 158 نمبر آیت سورہ نساء کی یہ واضح بیان کرتی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور 159 نمبر آیت میں فرمایا کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان ضرور لائے گا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے اس زمین پر تشریف فرما ہوں گے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن مریم عادل حاکم بن کر ضرور آئیں گے، دجال اور خنزیر کا خاتمہ کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، اور سجدہ صرف اللہ ہی کو کیا جائے گا جو رب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو دلیل ہو اس چیز کی
تو وہ سورہ نساء کی 159 نمبر آیت پڑھے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یعنی وہ اپنی موت سے پہلے ہر اہل کتاب ان پر ایمان ضرور لائے گا۔ اور پھر سود خوری سے اس رکوع میں منع کیا گیا، باطل طریقے سے مال کھانے سے منع کیا گیا، اور پھر ان لوگوں کی تعریف کی گئی جو علم میں پختگی رکھتے ہیں، کہ علم میں پختگی رکھنے والے وہ ایمان بھی لاتے ہیں صحیفہ نور پر، اور نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم نصیب فرمائے گا۔ چھٹے سپارے کا تیسرا رکوع جس وقت شروع ہوتا ہے تو اس کے آغاز ہی میں وحی کا ذکر ہوا کہ اللہ رب العالمین انبیاء کی طرف وحی کرتا ہے، اور جس طرح اللہ نے نوح اور ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، داؤد ان کی طرف وحی کی، اسی طرح اللہ رب العالمین نے آپ کی طرف یعنی رسول کریم علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ یہ کچھ انبیاء کا ذکر کیا گیا، اور 164 میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ کچھ ایسے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں جن کے نام کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن مفسرین نے کہا کہ سارے نبیوں کے نام میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے، لیکن قرآن مجید میں سب کا نام نہیں ذکر کیا گیا، اور فرمایا کہ یہ رسولوں کی شان یہ ہوتی ہے، یہ خوشخبریاں بھی دیتے ہیں، اور جو چیزیں نقصان دہ ہیں ان سے لوگوں کو آگاہ بھی فرماتے ہیں۔ اور پھر اس بات کو بھی بیان کیا کہ تمام انسانیت کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ رسول حق کے ساتھ تشریف لائے ہیں، تم ان پر ایمان لاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ پھر اسی رکوع میں اہل کتاب کو مخاطب کر کے تو ان کو کہا کہ دین میں غلو نہ کرو، لا تغلو فی دینکم۔ غلو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کے معیار سے کم کر دینا یا اس سے بڑھا دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو نازیبا قسم کی باتیں کہی جاتی تو قرآن مجید نے ان کو کہا کہ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں اس قسم کی باتیں تو نہ کرو، اس قسم کے الزام تو نہ لگاؤ، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں بھی ناحق باتیں نہ کرو۔ ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں جی اللہ نے بھی تو قرآن میں یہ فرمایا، حالانکہ وہ اس طرح نہیں فرمایا ہوتا جس طرح وہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو جس وقت آپ اللہ اور اس کے رسول کی طرف کوئی بات منسوب کرتے ہیں تو پہلے تحقیق ہونی چاہیے۔ پھر یہ بھی کہا کہ 3 خداؤں کو نہ مانو، ایک ہی خدا ہے۔ چوتھا رکوع جس وقت شروع ہوتا ہے تو پہلی ہی آیت میں یہ بات بیان کی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بذات خود اس بات میں عار محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، یعنی وہ خود اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے بندہ، عبد، اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے عبد، اور عبد کا مطلب ہوتا ہے عبادت، بندگی بجا لانا، اور جو اللہ کی بندگی اور عبادت سے منہ موڑتا ہے وہ تو تکبر کرتا ہے۔ ایمان والے وہی ہوتے ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو ان کو پورا کا پورا اجر دے گا۔ پھر پورے انسانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ رسول کریم علیہ السلام برہان بن کر یعنی خوبصورت دلیل بن کر تمہاری طرف تشریف لے آئے ہیں۔ سورہ نساء کی آخری آیت میں کلالہ کے حوالے سے مختلف احکام بیان کیے گئے، اس کی وراثت کے حوالے سے۔ اور پھر سورہ نساء کے بعد چھٹے پارے میں سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے۔ مائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان۔ یہ سورت کا آغاز صلح حدیبیہ کے وقت ہوا، اور اس کی ایک آیت عرفات کے میدان میں بھی نازل ہوئی۔ اس سورت کا آغاز اخلاقی تربیت کے ساتھ ہوا۔ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا اوفو بالعقود، وعدوں کی پابندی کرو۔ اور پھر
یہ بھی بیان کیا کہ تمہارے لیے کون سے شکار حلال ہیں، کون سے جانور حلال ہیں اور کون سے حرام ہیں۔ وعدے کی پاسداری کا درس دیا، عدل کرنے کا حکم دیا اور ظلم سے باز رہنے کا حکم اس صورت میں دیا۔ حسد اور بغض کے بھیانک نتائج سے آگاہ بھی فرمایا، اور اس صورت کی دوسری آیت میں کہا کہ لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، یعنی جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کی عزت بجا لاؤ۔ اور پھر اسی آیت میں یہ بھی کہا گیا کہ گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ اور پھر حرام چیزوں کو بھی بیان کیا گیا کہ تمہارے لیے مردار، خون، خنزیر کا گوشت، وہ جانور جن پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے وہ، اور گلا گھونٹ کر مرا ہوا جانور، منخانی کا قرآن مجید نے کہا، اور موقوذہ کہا، یعنی کسی اوزار کے بغیر کوئی جانور مر گیا ہو، گر کر مرنے والا اور سینگ کی چوٹ سے مرنے والا، یا جسے کوئی درندہ کھا لے، وہ سب تم پر حرام ہیں۔ البتہ وہ شکاری جانور جن کو تم شکار کرنے کے لیے پالتے ہو، انہیں سدھارتے بھی ہو، انہیں اللہ کا نام لے کر چھوڑتے ہو، اگر وہ کوئی شکار کریں تو ان کا شکار حلال ہے مخصوص شرائط کے ساتھ، لیکن اگر وہ شرائط نہ پائی جائیں تو پھر وہ حلال نہیں ہے۔ پھر سورہ مائدہ میں یہ بھی کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن تمہارے دین کو تم پر مکمل کر دیا۔ ایک اور مذہب والے نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے اگر ہمیں وہ ملتی تو ہم اس دن کو عید مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یقیناً ہم بھی اس دن کو عید مناتے ہیں، اس لیے کہ یہ جمعہ والا دن آیت نازل ہوئی اور جمعہ کو رسول اللہ علیہ السلام نے عید کا دن قرار دیا، یعنی عرفات کے میدان میں جمعہ والا دن یہ کہا کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اور پھر سورہ مائدہ کی 4 نمبر آیت میں اس بات کا بھی ذکر ہوا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کون سی چیزیں حلال ہیں، تو آپ فرما دیجئے احل لکم الطیبات، پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ہر داڑھ والے درندے اور پنجے سے پکڑ کر کھانے والے پرندے کو حرام قرار دیا ہے۔ اور پھر اس میں اس بات کی بھی ترغیب دی کہ اللہ کا نام لے کر ہی کھایا جائے اور اللہ کا نام لے کر ہی جانوروں کو ذبح بھی کیا جائے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اس کے حساب سے غافل نہ ہو۔ چھٹے سپارے کا جس وقت چھٹا رکوع شروع ہوتا ہے تو اس کے شروع ہی میں ایمان والوں کو مخاطب کیا جاتا ہے، اور ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے کہ جب تم نماز قائم کرو فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کونہیوں سمیت، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت۔ اسی آیت سے یعنی سورہ مائدہ کی 6 نمبر آیت سے ہی یہ احکام صادر ہوتے ہیں کہ وضو کے 4 فرائض ہیں، اور اسی آیت نے بیان کیا۔ باقی ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ سارے سنتیں ہیں وضو کی۔ جو فرائض ہیں وہ 4 ہیں: چہرے کا دھونا، ہاتھوں کو کونہیوں سمیت، تیسرا سر کا مسح کرنا، چوتھا پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اور پھر اسی رکوع میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ جس وقت جنابت لاحق ہو
تو اس وقت خوب پاکیزگی حاصل کرو۔ خوب پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ غسل کرو۔ پھر سفر اور حضر دونوں کے مسائل بیان کیے۔ سفر میں بسا اوقات نہانے کی گنجائش نہیں ہوتی پانی نہ ملنے کی وجہ سے یا اور مسائل کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں تیمم کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور پھر اسی رکوع میں اللہ کی نعمتوں کو بھی یاد کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اس کے وعدوں کی بھی پاسداری کرو، اس لیے کہ تم نے کہا ہوا ہے ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اور پھر ایمان والوں کو مخاطب کر کے 8 نمبر آیت میں کہا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے نظام پر مضبوطی سے قائم ہو جاؤ، گواہی دینے والے انصاف کے ساتھ۔ اور پھر تقوی اور بار بار تقوی کی رغبت دلائی گئی۔ پھر اس رکوع کے آخر میں کہا کہ اے ایمان والو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک معاملے میں کسی قوم کے ہاں چلے گئے، بنو نضیر کے ہاں، تو انہوں نے ارادہ یہ کیا کہ اوپر سے پتھر گرا کر کے تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کا۔ انہوں نے کہا جی آپ بیٹھیں ہمارے پاس کھانا کھائیں، تو اللہ رب العالمین نے فوراً سے خبر دے دی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ اس کا ذکر کیا اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، اسی آیت سے مفسرین نے کہا کہ قیامت تک مسلمانوں کو اپنی جان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حفاظت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں سے تشریف لے گئے۔ 7واں رکوع جس وقت شروع ہوتا ہے تو اس میں بنی اسرائیل کے عہد کا ذکر کیا اور کہا کہ ہم نے بنی اسرائیل میں وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقیبا، 12 نقیب مقرر کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 نقیب مقرر کیے۔ نقیب وہ ہوتا ہے جو قوم کا رہبر ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے۔ لیلہ عقبہ میں جس وقت مدینہ شریف سے 70 سے زائد لوگ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیعت کر کے گئے، اسلام قبول کیا، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں بھی 12 ہی مقرر کیے تھے، 12 نقیب ہی مقرر کیے تھے، اور حضور کی آل میں بھی 12 امام ہی ہیں۔ یہ 12 کا عدد بڑا دلچسپ ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف بھی 12 ہی ربیع الاول کو آئے تھے، تو یہاں پر قرآن مجید نے 12 کا ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 12 نقیب مقرر کیے۔ اور پھر اس رکوع میں بنی اسرائیل کے ان لوگوں کا ذکر کیا جو عہد شکنی کرنے والے تھے، وعدوں کو توڑنے والے تھے۔ فرمایا ان پر لعنت بھی ہوئی اور ان کے دل بھی سخت ہو گئے۔ ظاہر ہے جو شخص وعدوں کو توڑتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور وہ تحریف بھی کرتے ہیں اور خیانت بھی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ذکر کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے زبان کچھ اور کہتی ہے، دل اور کہتے ہیں۔ اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم نے عظیم رسول بھیجے، تم ان پر ایمان لاؤ۔ اور پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو یوں بیان کیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ مفسرین نے لکھا نور سے مراد رسول رحمت، رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو فرمایا کہ جو ان کی اطاعت کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، اللہ اسے منزل نصیب فرماتا ہے اور اسے اندھیروں سے نور اور روشنی کی طرف لا کھڑا کرتا ہے۔ اور پھر اس رکوع میں ان کا بھی ذکر کیا کہ جن یہود نے اور نصارہ نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے محبوب ہیں۔ تو اللہ پاک نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان سے پوچھئے فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، پھر تمہارے گناہوں پر تمہیں عذاب کیوں ملتا ہے اگر تم اس کے محبوب ہو، اس کے بیٹے ہو، معاذ اللہ جو تم کہتے ہو۔ تو ان سے سوالیہ انداز کیا گیا۔
بلکہ کہا کہ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم اس کی عام مخلوق ہو، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے معاف فرماتا ہے۔ 8ویں رکوع کے شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں نبوت بھی دی اور تم میں کتنے ہی بادشاہوں کو بھی مبعوث کیا۔ ان کی قوم جس وقت فرعون سے نجات کے بعد طویل عرصہ جنگلوں میں رہی اور پھر کہا کہ مقدس وادی میں داخل ہو، اور جس وقت ان کا مقابلہ ہونا تھا تو انہوں نے کہا یہ قوم بڑی سخت ہے، ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور بلکہ انہوں نے یہاں تک موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے موسیٰ تم اور تیرا خدا جائے اور جا کر کے قتال کریں، لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلکہ حضور علیہ السلام کے صحابہ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں کہیں گے جنہوں نے جا کے کہا تھا انا ہاہنا، ہم بیٹھے ہیں موسیٰ تو اور تیرا رب جائے۔ اللہ رب العالمین نے پھر اس قوم کے لیے 40 سال تک وہ زمین ممنوع قرار دے دی۔ پھر 9ویں رکوع میں حضرت آدم کے ان 2 بیٹوں کا ذکر ہوا کہ جنہوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی، تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا ما انا بباسط یدی الیک، میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، اس لیے کہ میں اللہ سے خوف رکھتا ہوں تاکہ میرا بھی اور تیرا بھی گناہ تیرے ہی سر پر ہو۔ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ پھر اسے سمجھ نہ آئی کہ اس کو میں کیسے، کہاں اس کی لاش کو ٹھکانے لگاؤں۔ یہ تاریخ انسانیت کا پہلا قتل تھا، اور یاد رکھیے کہ جو کسی ایک کو قتل کرتا ہے، سورہ مائدہ کی 32 نمبر آیت یہ کہتی ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے کسی ایک کو بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے ناحق قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اور ومن احیاھا، جس کی وجہ سے کسی ایک کی زندگی بچ گئی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس پوری انسانوں کی زندگی کو بچا لیا۔ اب جس وقت اس نے قتل کیا اپنے بھائی کو تو اسے سمجھ نہ آئی کہ لاش کو کہاں ٹھکانے لگاؤں۔ اللہ نے 2 کوے بھیجے، وہ لڑے اور ایک نے دوسرے کو مارا، اور اس نے زمین کو کھودا اور اس میں لاش ڈال دی۔ تو اس نے کہا ہائے افسوس، مجھے اس کوے اتنی سمجھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد جس وقت 10واں رکوع شروع ہوتا ہے تو 10ویں رکوع کے شروع ہی میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی طرف آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ گویا وہ لوگ جو وسیلے کے منکر ہیں ان کو قرآن مجید کی آیت پڑھنی چاہیے۔ سورہ مائدہ کی 35 نمبر آیت واضح طور پر کہا کہ وسیلہ تلاش کرو، اور وسیلہ عظمیٰ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو کہا کہ اللہ کی طرف آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، ڈرو بھی اس سے اور وسیلہ بھی تلاش کرو۔ اور پھر چور مرد ہو یا عورت، ان کی مذمت بھی بیان کی، اور جس وقت ان کی چوری ثابت ہو جائے تو عدالت ان کو جو سزا دے گی اس سزا کا بھی اس رکوع میں ذکر کیا گیا۔ پھر اس بات کا بھی ذکر ہوا کہ جو شخص توبہ کر لیتا ہے ظلم کرنے کے بعد اور اپنی اصلاح میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے، اس کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ پھر اسی رکوع میں رسول کریم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ لا يحزنك الذين يصارعون في الكفر، اے محبوب، اے رسول، آپ غمگین نہ ہوں وہ لوگ جن کو کفر میں جلدی کرنے کی پڑی ہوئی ہے۔
اور پھر جس وقت 11واں رکوع شروع ہوتا ہے تو اس کے آغاز میں تورات کا ذکر ہوتا ہے. فرمایا کہ تورات میں ہدایت اور نور ہے اور انبیاء اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، علماء حق بھی اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. ظاہر ہے جس وقت تورات نازل ہوئی تو وہ آسمانی کتاب تھی، بلکہ قرآن مجید سورہ مائدہ کی 45 نمبر آیت نے یہ بیان کیا کہ اگر کوئی شخص کسی جان کو ختم کرے تو اس کے بدلے میں جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت. یہ قصاص ہے، اور یہی قصاص تورات کے اندر بھی آج بھی موجود ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا. اور پھر اسی رکوع کے اندر 46 نمبر آیت میں کہا وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اس میں بھی ہدایت ہے اور نور ہے. گویا اسی رکوع میں تورات میں بھی کہا کہ ہدایت اور نور ہے، اور بائبل میں بھی کہا کہ اس میں بھی ہدایت اور نور ہے، اس لیے کہ وہ دونوں اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں. اور پھر اسی رکوع میں اس بات کو بھی بیان کیا اگر اللہ چاہتا تو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس نے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے یہ مختلف بنایا ہے، اور دیکھنا مقصود یہ ہے کہ تم میں سے نیکی میں کون آگے بڑھتا ہے. اور پھر اس رکوع میں آخر میں کہا کہ کیا وہ لوگ جاہلیت کا حکم تلاش کر رہے ہیں؟ یقین والی قوم کے لیے اللہ کے حکم سے کس کا حکم زیادہ اچھا ہے؟ یعنی جو یقین کرنے والی قوم ہے وہ اللہ کے حکم کو مانتی ہے، وہ جاہلیت کے حکم کو اختیار نہیں کرتی. پھر جس وقت چھٹے سپارے کا 12واں رکوع شروع ہوا تو اس میں بھی کہا کہ مومنو تم مومنوں ہی کو اپنا دوست بناؤ، تمہارے بعضوں کے ہی دوست ہو سکتے ہیں. اور پھر ان لوگوں کا بھی ذکر ہوا کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، اور ان کا تذکرہ بھی 53 نمبر آیت میں ہوا، جو اللہ کے نام کی بھاری بھاری قسمیں اٹھاتے ہیں. تو فرمایا کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے، وہ خسارہ ان کا مقدر بن گیا کہ خواہ مخواہ سے اللہ کے نام کی بھاری بھاری قسمیں کرتے ہیں. اور 54 آیت میں دین سے پھرنے والوں کا بھی ذکر ہوا، اور فرمایا کہ اللہ کو کوئی کمی تو نہیں ہے. فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ، اگر کچھ پھر جاتے ہیں تو اللہ ایک اور قوم لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ ان سے محبت کرے گا. اور پھر اسی رکوع کے آخر میں کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے تمہارے دوست ہیں. یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون، اور وہ نماز میں رکوع کی حالت میں بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، دینے والے ہیں. مفسرین نے کہا یہ آیت حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں نازل ہوئی. آپ نماز پڑھ رہے تھے، کسی سائل نے آ کر آپ سے سوال کیا تو آپ نے رکوع ہی کی حالت میں اپنی انگوٹھی اس کی طرف پھینک دی، اس کو دے دی، نماز دیا. گویا نماز میں ہی وہ مدد کرنے والے ہیں. یہ مولا علی ہی کی خصوصیت ہے. پھر جس وقت 13واں رکوع شروع ہوا تو اس رکوع میں کہا، رکوع کی پہلی آیت میں کہا کہ دین کو ہنسی کھیل، ہنسی مذاق نہ بناؤ، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. اور پھر ان کی بھی مذمت ہوئی کہ جو نماز کی صداؤں کو کھیل مذاق سمجھتے ہیں، اور اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا کہ تم کس چیز کا انتقام لینا چاہتے ہو. اور ان کا رویہ بھی بیان کیا کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، حالانکہ وہ کفر ہی کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور کفر ہی کے ساتھ چلے
جاتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ ان کے علماء ان کو کیوں نہیں حرام خوری اور برے کاموں سے روکتے۔ ان لوگوں کی بھی مذمت کی جنہوں نے معاذ اللہ اللہ کے بارے میں کہا ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ کے ہاتھ باندھ ہے۔ وہ اس قسم کی باتیں کرتے کہ اگر اللہ تنگ دست ہے، معاذ اللہ، اگر اللہ تعالیٰ کے پاس زیادہ ہوتی دولت مال تو مسلمانوں کو زیادہ دیتا، مسلمانوں کے پاس کم دولت ہے، مسلمان غریب ہیں، وغیرہ وغیرہ اس قسم کی باتیں۔ تو قرآن مجید نے ان کی بھی مذمت کی اس رکوع کے اندر، اور پھر ان کی مذمت کرنے کے بعد اگلی آیت میں کہا کہ اگر وہ اہل کتاب ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، تو ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا جاتا اور انہیں جنت میں داخل کر دیا جاتا۔ 14واں رکوع جس وقت چھٹے پارے کا شروع ہوتا ہے تو اس کے شروع ہی میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو رب نے آپ کی طرف نازل کیا وہ پہنچا دیں، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو منصب رسالت کی تبلیغ نہ کی، پیغامات الہیہ کی تبلیغ نہ کی، اور اللہ رب العالمین آپ کو لوگوں سے محفوظ فرمائے گا۔ اور پھر اسی رکوع میں کہا کہ ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، تو پھر تم پر کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک اور بات بھی کہ جس وقت رسول دعوت لے کر تشریف لاتے ہیں تو جو ان کے نفسوں کو پسند نہیں آتا یہ تکذیب کرتے ہیں، اور انہوں نے معاذ اللہ انبیاء ہی کو قتل کیا، ان کی مذمت بیان کی۔ اور پھر اس بات کا اظہار بھی کیا گیا کہ جو عیسیٰ کو اللہ کہتے ہیں معاذ اللہ، انہوں نے کفر کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور پھر منکرین ہی کے اس قول کا ذکر کیا ان اللہ ثالث ثلاث، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تین میں سے تیسرے ہیں، یعنی عقیدہ تثلیث کے جو قائل ہیں، حالانکہ جو قدیم بائبل ہے اس میں کہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو الہ کہا ہو، خدا کہا ہو۔ وہ تو ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے تھے، نبی رسول کہتے تھے۔ تو یہاں عقیدہ تثلیث کی نفی کی گئی اور فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم وہ رسول تھے، اور پہلے بھی کتنے ہی رسول گزر گئے۔ ان کی والدہ کی شان بھی بیان ہوئی، وَأُمُّهُ صِدِّیقَہ، کہ ان کی ماں ایک سچی خاتون تھی، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ یعنی اس کا اس لیے ذکر کیا کہ یاکلون الطعام، کہ وہ کھانا کھاتے تھے۔ خدا کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ کھاتا نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، جو بتوں کی دیویوں کی عبادت کرنے والے ہیں۔ پھر اہل کتاب کو مخاطب کر کے 77 آیت میں کہا گیا کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ اور پھر آخری رکوع چھٹے پارے کا، اس میں بھی مختلف انبیاء کا ذکر ہوا اور ان لوگوں کی مذمت بیان ہوئی کہ جو برے کاموں والوں کو روکتے نہیں ہیں۔ اور پھر کہا کہ آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کی رفاقتیں، دوستیاں منکرین حق کے ساتھ ہیں، وہ اپنے لیے بہت برا کر رہے ہیں۔ منشأ قرآن یہ ہے کہ انسان کی صحبت اور دوستی، اس کا تعلق اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، اس لیے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، نیک کی صحبت نیک بنا دیتی ہے اور برے کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کی صحبت سے نوازے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کی برکت سے ہمیں نیک اور اچھے لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ یا اللہ کریم
قرآن مجید کے 6 پارے کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کو اپنی جناب میں قبول فرما۔ اے اللہ قرآن کی برکتوں سے نواز دے، قرآن کی رحمتوں سے نواز دے، امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اساتذہ کرام پیر و مرشد کے درجات بلند فرما، ہماری اولادوں کو دین پر استقامت نصیب فرمانا، شیاطین کے شر، نفس کے وبالوں سے بچا۔ اے اللہ جب تک زندگی دینا ایمان، صحت، سلامتی کے ساتھ، آخری وقت آئے تو زباں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ جاری و ساری فرما دینا۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حسنات احمد مرتضیٰ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ 7ویں پارے کے مفاہیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔